وبث منهما رجالا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس کی توفیق سے آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ پیار و محبت کے ساتھ ہمیں اپنی جنتوں میں جمع فرمائے۔ یہاں سے آغاز کروں گا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کی ایک عظیم الشان قربانی کا تذکرہ کیا۔ انہیں آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے آگ میں ڈالے جانے کو قبول کر لیا، لیکن توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اگر حکم دیا کہ اپنی وائف کو، اپنے دودھ پیتے بچے کو مکہ کی وادی میں چھوڑ آؤ، جہاں پہ باغات نہیں ہیں، جہاں پہ گندم نہیں اگتی، جہاں پہ فصلیں نہیں اگتی، جہاں پینے کے لیے پانی کی سہولت میسر نہیں ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے بچے کا کیا بنے گا، بس یہ دیکھا کہ آرڈر کس کا ہے، یہ دیکھا کہ حکم کس کا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا پھر انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس پہ عمل کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے سے عبارت ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بیٹے کی نعمت سے محروم ہیں۔ آج میں اور آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، 30 دن کے روزے رکھ لیتے ہیں، اور پھر اللہ سے دل میں ناراض رہتے ہیں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں 30 دن کے روزے رکھتا ہوں، 1 سپارہ تلاوت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا مکان کیوں نہیں دے رہا، اللہ مجھے کوٹھی کیوں نہیں دے رہا، اللہ مجھے گاڑی کیوں نہیں دیتا، شکوے ہی شکوے۔ ابراہیم علیہ السلام عظیم نبی ہونے کے باوجود، بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا باپ ہونے کے باوجود، اللہ کے خلیل ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ بیٹا لینے کے لیے کس سے رابطہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے، اور براہ راست رابطہ کیا ہے۔ قرآن کی آیات پڑھ لیں، وہاں پہ آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ اے اللہ اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اولاد عنایت فرما۔ شیخ وقاص صاحب ادھر تشریف لائیں، کرسی موجود ہے، اوپر آ جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اولاد عنایت فرما۔ میرے بھائیو آپ کی توجہ چاہوں گا، آج ہمیں دعاؤں کا طریقہ یہ سکھایا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ کے طفیل سے اللہ رب العزت سے سوال کیا جائے اور مانگا جائے۔ پورے قرآن میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا مطالعہ کرنے، ان پہ غور کریں، ان میں آپ کو یہ سبق نہیں ملے گا کہ کسی فوت شدہ نبی یا ولی کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعا کی جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام براہ راست اللہ رب العزت سے مخاطب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملنے کے باوجود، اتنی بڑی شان ملنے کے باوجود اللہ رب العزت سے دعا کے محتاج ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عنایت فرمائے۔ دوسرے لفظوں میں ابراہیم علیہ السلام بھی مشکل کشا نہیں ہیں، حاجت روا نہیں ہیں، غوث آدم نہیں ہیں، مختار کل نہیں ہیں، اپنے باپ کو کوشش کے باوجود کلمہ نہیں پڑھا سکے۔ کریں قرآن کا مطالعہ، کتنا زور لگایا ابراہیم علیہ السلام نے،
یا اباتی یا اباتی یا اباتی، ابا جی ابا جی، پیارے ابا جی، کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جی آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، جو آپ کی دعا سن نہیں سکتے، جو آپ کو دیکھ نہیں سکتے، جو کسی بھی مشکل میں آپ کے کام نہیں آ سکتے، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جی اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، آپ میری بات مان لیں، میرے نقش قدم پہ چلیں، میں آپ کو جنت کے راستے پہ لگا دوں گا، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لگا دوں گا، جنت تک پہنچانے کے معاملے میں میں سبب اور وسیلہ اور ذریعہ بن جاؤں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی عبادت نہ کریں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان اللہ کا نافرمان ہے، اس کی بات مانیں گے تو آپ کو بھی اللہ کا نافرمان بنا دے گا. یا ابت انی اخاف ان مسک عذاب من الرحمن، ابا جی آپ میرے والد ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے اگر آپ اسی راستے پہ چلتے رہے کہیں آپ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں. باپ دھمکیاں دے رہا ہے کہ ابراہیم اگر تو میرے معبودوں کی توہین سے باز نہ آیا میں پتھر مار مار کر تجھے ہلاک کر دوں گا. توحید والے بیٹے کا پیار دیکھیے باپ کے ساتھ، اور شرک پہ قائم مشرک باپ کی سختی دیکھیے. آج بھی اگر کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کا ارتکاب کرنے والے توحید والوں پہ سختی کرتے ہیں، مساجد نہیں بنانے دیتے، توحید کے مراکز قائم نہیں کرنے دیتے، تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر حوصلہ حاصل کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو قربانی دینا پڑی، رشتہ داروں کی، وطن کی، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا پڑی، عراق سے شام جانا پڑا. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. دین کے لیے، توحید کے لیے والد کو قربان کیا، رشتہ داروں کو قربان کیا، وطن کو قربان کیا، گھر کو قربان کیا، پراپرٹی کو قربان کیا، اور جب وقت آیا تو اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے بیٹا مانگ رہے ہیں. پتہ چلا کہ ہر کوئی اللہ رب العزت کا محتاج ہے، اور اللہ کا تو صاف اعلان ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. اس کے مخاطب نبی بھی ہیں، اس کے مخاطب فرشتے بھی ہیں، اس کے مخاطب جن بھی ہیں، سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اور تنہا اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. تو ربی ہب لی من الصالحین، میں نے اور آپ نے اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے مشکل اوقات میں اسی رب کو پکارنا ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کے عالم میں جب اللہ سے بیٹا مانگا ہے تو مایوس ہو کر وہ الفاظ نہیں کہے جو آج کل کئی لوگ کہہ دیتے ہیں، یا اللہ بیٹا دے دے جیسا بھی ہو، چاہے لنگڑا ہو، چاہے معذور ہو، جیسا بھی ہو. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے الفاظ نہیں کہے، کہا یا اللہ بیٹا دے لیکن نیک بیٹا دے، بیٹا دے لیکن صالح بیٹا دے. بیٹا دے وہ جو حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنے والا ہو، اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنے والا ہو، جو ظاہر و باطن دونوں لحاظ سے صالح اور نیک ہو. اور یہ وہ دعا ہے جس کا اہتمام بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. یوسف علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ جب مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے،
یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ، اپنے ولیوں کے ساتھ جا ملانا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ تو میرے بھائیو نیک بننے کی دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں یا اللہ ان کو نیک بنا دے۔ جب اولاد ملنے والی ہے تب دعا کریں یا اللہ نیک اولاد دینا۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں ہیں، ربی ہب لی من الصالحین۔ اور میرے وہ دوست، میرے وہ احباب جو اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ دعا یاد کریں جو انبیاء کرام علیہم السلام کرتے رہے۔ اور یہ دعا آپ اگر اذان اور اقامت کے درمیان میں کریں تو قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اگر یہ دعا آپ نماز میں کریں، سجدے کی حالت میں کریں، تو یہ وہ حالت ہے جب انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو ربی ہب لی من الصالحین، اللہ رب العزت سے ابراہیم علیہ السلام درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ نیک اولاد دینا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا سنی، ہم نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام سے نہیں، ہر ایک سے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اور اگر دعائیں کرتے ہوئے عرصہ گزر گیا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو غور کرنا چاہیے کیا رکاوٹ ہے۔ دعائیں کر رہا ہوں، یہ علاج مجھے فائدہ کیوں نہیں دے رہا، یہ میڈیسن مجھے فائدہ کیوں نہیں دے رہی، رکاوٹ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ حرام مال کھاتے ہو، کہیں ایسا تو نہیں جو لباس پہنتے ہوں وہ سودی ملازمت سے حاصل کیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں جو کھانا کھاتے ہوں آمدن ہو، جو بہن کی زمین ہے، وراثت کی زمین ہے، اور آپ نے اس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے۔ سوچنا چاہیے کیا رکاوٹ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، ورنہ اللہ رب العزت کا تو وعدہ ہے کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ یہ کام آئیں گی جب آپ ایک ایک نیکی کے محتاج ہوں گے، تو دعائیں ضائع نہیں جاتی۔ آپ 1 سال سے کر رہے ہوں یا 20 سال سے یا 30 سال سے، اور 30 سال کے بعد بھی دعا اسی جوش سے کریں جس جوش سے آپ پہلے دن آپ نے دعا کا آغاز کیا تھا۔ ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری دی کہ ابراہیم تمہیں ایسا لڑکا دیں گے جو حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، صبر کرنے والا ہوگا، باوقار ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حلیم جو بیٹا، جب یہ بیٹا دوڑنے کی عمر کو پہنچا، اس عمر میں پہنچا جس عمر میں بیٹا باپ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ چلتا ہے، بھاگتا ہے، باپ ایسے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، میرا بیٹا میرے شریعت ہوتے ہیں، دین ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ میرا اور آپ کا خواب اس کی کیا حیثیت ہے؟ میرا اور آپ کا خواب شریعت کی روشنی میں جانچا جائے گا، اسے پرکھا جائے گا، اسے دیکھا جائے گا، شریعت کے مطابق ہوگا تو اس کے اوپر عمل کریں گے، شریعت کے مخالف ہوگا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لیکن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب دین ہوتے ہیں، اللہ کا آرڈر ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے بیٹے سے اس موضوع پہ بات کی
کہ بیٹا میں خواب میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹا غور کرو تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے یہ مشورہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم آ جائے تو کیا پھر اولاد سے مشورہ کرنا چاہیے؟ بظاہر مجھے اور آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس شکل میں چاہیے تھا بیٹے کو پکڑتے اور نیچے لٹاتے اور چھری جلا دیتے، لیکن نہیں۔ جب آپ تبلیغ کریں، جب آپ نماز کی دعوت دیں، جب آپ سودی ملازمت ترک کرنے کی ترغیب دیں تو اس کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ بیٹا انکار کرے گا تو ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو جائیں گے، بیٹے کی منت کریں گے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت ہے، ایک عظیم نبی کی تربیت ہے۔ ان کو معلوم ہے بیٹا جب سنے گا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بیٹا عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جائے گا۔ چاہتے ہیں کہ بیٹا بھی اعلان کرے کہ ابا جی اس حکم کی تعمیل کے لیے میں بھی تیار ہوں، اور بیٹا بھی باپ کی طرح اللہ رب العزت سے اجر و ثواب حاصل کرے، بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے عمل میں شریک ہو جائے، بیٹا بھی اللہ کی محبت پانے کے عمل کا حصہ دار بن جائے۔ تو اس لیے کہا کہ بیٹا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو اللہ کا آرڈر ملا ہے اس پہ عمل کر گزریے۔ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی ٹھیک ہے اگر آپ کو خواب آ رہے ہیں تو میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میرا کوئی شکوہ نہیں ہے، بلکہ کہا ابا جی عمل کیجئے، چھری چلائیے، ذبح کیجئے۔ میرے بھائیوں کہہ دینا آسان ہے، عمل بہت مشکل ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے بیٹا فوت ہو رہا ہو، بغیر کسی کے مارے، بغیر کسی کے قتل کیے، ہم سے صبر نہیں ہو پاتا، اور یہاں اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے، چھری خود چلانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے، ان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ بیٹا کہتا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جی آپ عمل کیجئے اور مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس سے کیا سبق ملا؟ اس سے کیا درس ملا؟ کہ جب آپ کوئی مستقبل کے بارے میں بات کریں کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، کیا کہیں؟ انشاءاللہ۔ آپ کا ارادہ وہاں فیل ہو جائے گا جہاں اللہ کی مشیت نہ ہو، آپ کا عزم وہاں کچھ نہیں کر سکے گا جہاں اللہ کا ارادہ اور مشیت نہ ہو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ کی مشیت غالب رہتی ہے، بندے کے ارادے وہاں پورے ہوتے ہیں، بندے کی مشیت وہاں پوری ہوتی ہے جہاں اللہ کی مشیت بھی ہو۔ اس لیے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں جب کسی سے وعدہ کریں کہ میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، میں آپ کو قرضہ واپس کر دوں گا، میں آپ کو قرضہ دے دوں گا، تو وعدہ کرتے ہوئے نیت میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وعدہ کرتے ہوئے آپ کا یہ عزم ہو 100% کہ میں نے اس وعدے کو ہر شکل میں پورا کرنا ہے، لیکن آخر میں کہیں گے انشاءاللہ میرا عزم جتنا بھی ہو، میں جتنی بھی محنت کر لوں، میں جتنی بھی کوشش کر لوں، اگر آسمان والے کی مشیت نہ ہوئی تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا، لیکن اپنا پورا زور لگانا ہے۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کہنے کہ ابا جی آپ عمل کیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے
اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین پہ لٹا لیا. اور کیسے لٹایا؟ کئی علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹایا گیا، اوندا کیا گیا، تاکہ ان کی نگاہیں نیچے رہیں، تاکہ چھری پہ ان کی نگاہ نہ پڑے، تاکہ چھری دیکھ کر خوف زدہ نہ ہو. اور نگاہیں نیچے کرنے کا، منہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس موقع پہ کوئی ترس نہ آئے. لیکن میرے بھائیوں، یہ سب باتیں بغیر کسی دلیل کے ہیں. قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹا دیا. اور کیسے لٹایا؟ پیشانی کے ایک حصے کے بل. علماء تفسیر نے وضاحت کی ہے کہ جبین کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے جبہہ، پیشانی، اور یہ ہے جبین، اور یہ بھی جبین ہے. ایک دائیں جانب کی جبین اور ایک بائیں جانب کی جبین. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ایسے لٹایا ہے جیسے ہم قربانی کے موقع پہ بکرے کو لٹاتے ہیں. وہی انداز ہے. یہ باتیں صحیح نہیں ہیں کہ ان کی نگاہیں نیچے تھیں اور چھری اوپر سے چلائی گئی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین. اب کیا ہوا؟ ہم سب قرآن کریم کے طالب علم ہیں، تفسیر کے طالب علم ہیں. لما کا جواب تلاش کرنا ہے کہ جب دونوں اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹا دیا، پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا جواب قرآن نے نہیں دیا. قرآن اس بارے میں خاموش ہے. کیوں جی؟ بات مکمل کیوں نہیں کی؟ بسا اوقات ایسی گفتگو ہوتی ہے جسے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس گفتگو کو ہر سامع، ہر سننے والا خود ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی ادارے کا سربراہ ادارے میں پڑھنے والے طالب علموں سے کہتا ہے کہ کل اگر کوئی طالب علم لیٹ آیا تو کے بعد آگے کچھ نہ بھی کہے تو طالب علم سمجھ جائیں گے کہ کیا ہوگا. تو یہاں پہ لما کا جواب ذکر نہیں کیا گیا. یہ بتایا گیا ہے کہ جب دونوں تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو زمین پہ لٹا دیا. کیا ہوا؟ اس بارے میں خاموشی ہے. یہی انداز اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں بھی اختیار کیا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. متقی لوگوں کو، پرہیزگاروں کو روز قیامت گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا. جب جنت کے پاس پہنچ جائیں گے، اذا کا جواب مذکور نہیں ہے، کلام میں موجود نہیں ہے. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا. یہاں تک جب جنت کے پاس آئیں گے اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا. اور جنت کے دربان ان سے کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو. تم نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری. فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. تو جنت میں داخل ہو جاؤ، تم نے اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو اذا جب وہ آیت ہوا کیا پھر آگے؟ یہ مذکور نہیں ہے. علماء تفسیر اس کی وضاحت کرتے ہیں. اس اذا کا جواب یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو بڑے خوش ہوں گے، بڑے مطمئن ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور یہی انداز یہاں پہ ہے کہ فلما اسلما. جب دونوں اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹا دیا. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ہوا جو ہونا تھا. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. تب ہم نے آواز دی کس کو؟
ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے کہا اے ابراہیم، آواز دینے والا کون ہے میرے بھائیوں؟ اللہ رب العزت۔ یہاں سے ہمیں سبق کیا ملا؟ عقیدے کا سبق، کہ اللہ رب العزت کلام فرماتے ہیں، جب چاہتے ہیں کلام فرماتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں کلام فرماتے ہیں، اور اللہ کا کلام ایسا ہوتا ہے جس کو بندہ سمجھتا ہے، جس میں آواز ہوتی ہے، جس میں حروف ہوتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ذرا پھر نوٹ کیجئے گا، اللہ کلام کرتے ہیں جب چاہتے ہیں، جس سے، اور اللہ کے کلام میں آواز بھی ہے، حروف بھی ہیں۔ یہ عقیدہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عقیدہ جو قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے، عام طور پہ اہل پاکستان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اس بات پہ آپ نے توجہ دینی ہے۔ عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق میں وہ معلومات ڈال دیتا ہے جو اللہ نے بیان کرنا ہوتی ہیں، پھر وہ مخلوق کلام کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے، میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ براہ راست انہوں نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا، اس لیے ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ کلیم اللہ۔ لیکن عام طور پہ لوگوں کو عقیدہ کیا دیا گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی درخت تھا، اس سے آواز نکلی۔ کیا آواز نکلی؟ کہ انی انا ربک، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ نعوذ باللہ، درخت کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ درخت میں یہ جرأت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہے کہ میں رب ہوں؟ تو میرا اور آپ کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، اور کلام کرنا کیا ہے؟ اللہ کی خوبیوں میں سے خوبی ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو عملی جامہ پہنانے کی فل کوشش کی ہے، مکمل کوشش کی ہے، خواب کو حقیقت کا روپ دینے کی مکمل کوشش کی ہے۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ ابراہیم، یہ ہماری طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام آزمائش پہ پورے اترے، اور میری اور آپ کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہارا امتحان لیتے رہیں گے، مصیبتوں میں تمہیں مبتلا کرتے رہیں گے، آزمائشوں میں تمہیں مبتلا کرتے رہیں گے، کبھی ڈر، کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی مال کی کمی، کبھی قحط سالی، کبھی کسی کی والدہ کو فوت کر لیا، کسی کی بیوی کو فوت کر لیا، کسی کے اکلوتے بیٹے کو فوت کر لیا۔ ہماری طرف سے تمہارا امتحان جاری رہے گا، آزمائشیں آتی رہیں گی، مصیبتیں آتی رہیں گی، ہم دیکھیں گے کون ہے صبر کرنے والا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دیجیے ان کو جو اس موقع پہ صبر کریں۔ میرے بھائیو، آپ تو تھوڑا بہت صبر کر لیتے ہیں، لیکن سوچئے اس موقع پہ آپ کی بیگم صبر کرتی ہے، آپ کی بیٹیاں صبر کرتی ہیں کیا؟ وہ بآواز بلند اس موقع پہ نہیں روتی؟ آنکھوں سے آنسو نکلے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن منہ کے ساتھ اونچی اونچی آواز سے رونا، ماتم کرنا، رخسار پیٹنا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، بے پردہ ہو جانا، یہ مسلمان ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جو ایسی مصیبت آ جائے تب بھی کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ صحیح حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کسی کے بیٹے کو فوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں، تم لوگوں نے میرے بندے سے اس کا بیٹا واپس لیا، میرے بندے کا رد عمل کیا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے الحمدللہ کہا۔ فرمایا میرے بندے کا جنت میں محل قائم کر دو اور اس کا نام کیا رکھو؟ حمد ہاؤس۔ یہ ہے صبر کرنے والا بندہ۔
وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ نے بیٹا دیا تھا، اس نے لے لیا، پھر کیا ہوا؟ جس کی چیز تھی اس نے واپس لے لی، جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی، تو اس پہ اعتراض کس بات کا؟ ماتم کس بات کا؟ رخسار کیوں پیٹے جا رہے ہیں؟ زنجیر زنی کیوں ہو رہی ہے؟ الذین اذا اصابت مصیبہ، مسلمان وہ ہے جس پہ چھوٹی مصیبت آئے، بڑی آئے، پاؤں میں کانٹا چپ جائے، مسجد سے جوتا گم ہو جائے، کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ہم یہ نہیں کہتے. ہم سب سے پہلے مسجد سے نکلتے ہی جوتا جب مایوس ہو جاتے ہیں 10-15 اس کو گالیاں دیتے ہیں. نماز کا حساب کتاب مسجد کے گیٹ پہ ہی پورا کر دیتے ہیں. جو نیکیاں جمع کی ہوتی ہیں ادھر ہی واپس کر کے آ جاتے ہیں گھر. نہیں میرے بھائی، جوتا مل جائے گا، اللہ اس سے بہتر مال دے گا. آپ یہ الفاظ کہہ کر دیکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ الفاظ کب کہے جاتے ہیں؟ جب کوئی مر جائے، یا اس کے علاوہ بھی کہہ سکتے ہیں. کوئی بھی مصیبت آئے یہ الفاظ کہنے چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی، تنہا تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب صفوان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ تو نے پیچھے پیچھے آنا ہے. انہوں نے جب سیدہ عائشہ کو دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ایسے لوگوں کی میں شان کو بلند کرتا ہوں، ایسے لوگوں کے مقام کو بلند کرتا ہوں، ایسے عظیم لوگوں کا تذکرہ میں اپنے مقرب اور مقدس فرشتوں میں کرتا ہوں. ایسے لوگ میری رحمت کے حقدار ہیں، ایسے لوگ ہدایت کے اوپر ہیں. تو میرے بھائیو، آزمائشیں آتی رہیں گی اس وقت تک جب تک کہ ہم فوت نہیں ہو جاتے. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا تھا، امام صاحب سکون کب ملے گا، راحت کب ہمارے نصیب میں ہوگی؟ کیا کہا تھا؟ جب جنت میں پہلا قدم رکھیں گے. جب جنت میں پہلا قدم رکھیں گے پھر راحت ملے گی. اس سے پہلے ازمائشیں ہی ازمائشیں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. مومن کی زندگی پریشانیوں میں گزرتی ہے، اور ان پریشانیوں پہ صبر کرتا رہتا ہے، گناہ ساتھ ساتھ ختم ہوتے رہتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں کیا دیا؟ ایک جانور دیا. وہ کیا تھا؟ مینڈا. کون سا مینڈا؟ حابیل والا کہ قابیل والا؟ جی آپ کو معلوم ہے نا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل نے اللہ کی راہ میں قربانی دی. تو کس کی قربانی قبول ہوئی تھی؟ حابیل کی. اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی تھی. حابیل نے قربانی میں کیا دیا تھا؟ مینڈا. وہ مینڈا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو جنت میں پہنچا دیا گیا. جنت میں پلتا رہا، اور جب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے مینڈا بھیج دیا. جنت سے آیا ہوا مینڈا ذبح کیا تھا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. یہ ہیں وہ معلومات جو ہمیں دی جاتی ہیں لیکن بغیر کسی دلیل کے. اسرائیلی روایات ہیں، یہودیوں عیسائیوں سے لی گئی معلومات ہیں. ہم نے ان کے اوپر نہ یقین کرنا ہے اور نہ یقین کے انداز میں پبلک میں ان معلومات کو بیان کرنا ہے. ہمیں اتنا بتایا گیا کہ ایک جانور دیا گیا، کہاں سے آیا اللہ بہتر جانتا ہے. ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز کے بارے میں معلومات لیں. اگر ہر چیز کے بارے میں معلومات لیں گے تو کئی دفعہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے. ایک بہت بڑے خطیب تھے پنجابی کے، وہ کسی مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. پہلے خطبے کے بعد بیٹھے تو سوال لکھنے والوں نے سوال لکھ کر بھیجا کہ قرآن کریم میں
عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا تذکرہ آیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے. انشاءاللہ کسی موقع پہ مستقل خطبہ اسی موضوع پہ دوں گا. کس موضوع پہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے. غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، ہر ایک سے ہو جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو معلومات ہمیں نہیں دی گئیں ہم ان معلومات میں کیوں پڑھتے ہیں؟ ایسی تفصیلات بیان کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی نہیں ہے؟ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ کوئی جانور تھا، یہ نہیں بتایا گیا کہ جنت سے آیا تھا، یہ نہیں بتایا گیا کہ حابیل والا تھا، نہ یہ بتایا گیا کہ حابیل والا بکرا جنت میں پہنچ چکا ہے وہاں پال رہا ہے. ایسی کوئی بات ہمیں نہیں بتائے گی. تو ایسی تفسیر کی کتب سے آپ نے دور رہنا ہے جن تفسیری کتب میں ایسے بے سروپا واقعات ذکر کیے جاتے ہیں اور عام طور پہ پبلک انہیں پڑھ کر محظوظ ہوتی ہے، لطف محسوس کرتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان ایسی معلومات کے پیچھے پڑھ کر قرآن کے حقیقی پیغام سے دور ہو جاتا ہے. مسند تفسیریں جو ہیں ان کا مطالعہ کریں. مثال کے طور پہ تفسیر احسن البیان جو مسجد نبوی میں آپ کے لیے سعودی حکومت رکھتی ہے، جس کی نظر ثانی بہت سے علماء کرام کر چکے ہیں. تو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری آزمائش پہ پورے اترے، انہوں نے بہت بڑی قربانی دی. ہم نے کیا انعام دیا انہیں کہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں ان کا ذکر خیر ہم نے برقرار رکھا. آنے والے لوگ ان پہ سلام پڑھتے رہیں گے، سلام علی ابراہیم. اور آج ہر مسلمان جب درود پڑھتا ہے کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابراہیم علیہ السلام کا نام آج بھی گونج رہا ہے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. جب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں جہاں اپنے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جہاں اپنے نبی پہ برکتیں بھیجتے ہیں وہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی دی ہے. اب میں نے اور آپ نے کیا قربانی دینی ہے؟ وہ تو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. آپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری نہ چلائیں. بس میری اتنی بات مان لیں کہ اپنے بیٹے کو کسی دینی ادارے میں عالم دین بننے کے لیے چھوڑ آئیں. کر لیں گے یہ کام؟ اللہ نے آپ کو بڑے بیٹے دیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بیٹے کا یہ حق ہے کہ آپ اسے دینی تعلیم دیں. اگر آپ 5 بیٹے ڈاکٹر بناتے ہیں اور ایک بیٹا عالم دین بناتے ہیں تو وہ 5 بیٹوں کا کیا قصور ہے جن کو آپ نے دینی تعلیم سے محروم کر دیا؟ میرا سوال ذرا الٹا ہو گیا. ایسے ہی ہے نا، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ اس کو مولوی بنا دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ ان 5 بیٹوں کا جن کو آپ ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے کہ انہیں آپ نے دین کی تعلیم سے محروم کر دیا؟ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کے نام کیا ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کی صفات کیا ہے. تو میرے بھائیو، آج کا درس سننے کے بعد، قرآن کی ان آیات کو سننے کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو سننے کے بعد عزم کریں ہم نے بھی اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. انہیں اللہ کا دین سکھانا ہے. اللہ کا دین، اللہ کے دین کا پیغام لوگوں میں عام کرنے کے لیے انہیں اللہ کی راہ میں وقف کر دینا ہے. میرے بھائیوں، آپ اس بات کا عزم کریں ہم نے اللہ کی راہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ بیٹا نہیں جانور ذبح کرنا ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے، مجھے بھی معلوم ہے،
لیکن یقین رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحیح حدیث ہے، علماء کرام موجود ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کئی صحابہ کرام ایسے تھے جو منڈی میں جاتے، بطور کلی کام کرتے، بوجھ اٹھاتے اپنی کمر پہ، اور پھر جو مزدوری ملتی ایک سا کی شکل میں، آدھے سا کی شکل میں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بطور صدقہ خیرات جمع کروا دیا کرتے تھے۔ اور ہمارے پاس 2 لاکھ پڑا ہوا ہے، 5 لاکھ پڑا ہوا ہے، 10 لاکھ پڑا ہوا ہے، پھر بھی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جس کو اللہ نے گنجائش دی ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ سعادت ہے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا، لیکن جانور اس لیے ذبح نہیں کرنا کہ محلے والوں کا مقابلہ کرنا ہے، محلے میں اپنی عزت رکھنی ہے، قربانی نہیں کریں گے تو محلے کے لوگ بےعزتی کریں گے، باتیں کریں گے۔ نہیں میرے بھائیو، جانور ذبح کرنا ہے اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بکرے کی طرف نہیں دیکھتے، بکرے کے گوشت کی طرف نہیں دیکھتے، اس کے بہنے والے خون کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ اس تقویٰ اور اخلاص کی طرف دیکھتے ہیں جو تمہارے دل میں موجود ہے۔ تو آج سے عزم کر لیں، پیسے جوڑنے شروع کر دیں، آج سے انشاءاللہ ثواب ملنا شروع ہو جائے گا اور اللہ اس معاملے میں مدد کرے گا۔ بہت سے بھائی پوچھتے ہیں کیا قرضہ لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ کیوں جی، قرضہ لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ قرضہ لے کر آپ قربانی کر سکتے ہیں، قرضہ لے کر آپ حج کر سکتے ہیں، قرضہ لے کر آپ عمرہ کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے وسائل کا علم ہو، آپ کو معلوم ہو کہ میں بڑی آسانی سے قربانی بھی کر لوں گا اور قرضہ بھی اتار لوں گا۔ لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ایسے وسائل نہیں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ مجھے کہیں سے پیسے ملنے کی امید نہیں ہے، کوئی میں نے کمیٹی نہیں ڈالی ہوئی، کوئی پلاٹ بیچنے والا نہیں ہے، کسی سیلری کا انتظار نہیں ہے، تو اس شکل میں قرضہ لے کر قربانی کرنا مناسب نہیں ہے۔ جس سے قرضہ لیں گے اس کے مال کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ ایسے کوئی آدمی حج پہ جانا چاہتا ہے قرضہ لے کر، کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس کو پتا ہے کہ 1 سال کے بعد مجھے فلاں جگہ سے پیسے ملنے والے ہیں، وراثت کا مال ملنے والا ہے، میری پینشن مجھے ملنے والی ہے، فلاں جگہ سے پیسے آنے والے ہیں اور میں بڑی آسانی سے وقت پہ قرضہ واپس کر دوں گا، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کی طرح توحید کا پیغام عام کرنے کی توفیق دے، ان کی طرح شرک سے روکنے کی توفیق دے، ان کی طرح اگر ازمائشیں آئیں تو ان ازمائشوں پہ صبر کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم سب کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کی دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جب موت دینا، ایمان پہ دینا، توحید پہ دینا، اسلام پہ دینا۔ یا اللہ قاری عبد الوکیل صاحب بیمار ہیں، انہیں صحت دے، انہیں عافیت کا لباس پہنا، ان کی محنتیں اور کاوشیں قبول فرما۔ یا اللہ جو بھی لوگ اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے خدمت کر رہے ہیں، ان سب کی یہ خدمتیں قبول فرما۔ یا اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈال۔ یا اللہ جو بھی مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما۔ یا اللہ میرے یہ بھائی بڑے معزز علماء کرام اور دیگر حضرات جو آج تشریف لائے اور جن کی زیارت کرنے کا موقع ملا، یا اللہ ان سب کو روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، مجھے بھی ان کو بھی یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہم سب کے علم میں برکتیں ڈال۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ